الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حضرات، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس دن میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اور بہت سارے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جذبہ عشق میں اپنا پیسہ اور اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے لیے لٹانے میں کوئی پیچھا نہیں ہٹتے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جیسے ہی دین کے اہم مسائل ہوتے ہیں، امت مسلمہ سب سے زیادہ دین پر خرچ کرنے والی یہی امت ہے۔ تو اسی لیے قربانی کے لیے، نماز کے لیے، حج کے لیے، روزے کے لیے جتنی عبادات ہیں وہ ساری عبادتیں امت مسلمہ کرتی ہے، لیکن ایک مقصد کو بھول جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میری نماز قبول ہو جائے۔ روزہ رکھتے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرا روزہ قبول ہو جائے۔ حج کرتے ہیں، اس نیت سے حج کرنا چاہیے کہ میرا حج قبول ہو جائے۔ اور قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرا جانور اللہ قبول کر لے، میری قربانی اللہ قبول کر لے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو پھر جانور لینے سے پہلے کیا شرائط ہیں جانور کے، اور کاٹنے کا کیا مسئلہ ہے، ذبح کرنے کا کیا مسئلہ ہے، کون سے عائب جانور میں پائے جانے کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کون سے عائب ہونے کی وجہ سے قربانی جائز ہو جاتی ہے، یہ سارے مسائل کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اگر ان کی نیت یہ ہو کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں وہ قربانی اللہ کے راہ میں قبول ہو جائے، اگر یہ نیت نہیں رہی، صرف رسمی طور پر جانور لے لیے، ذبح کر لیے، تو پھر اس جانور کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم نے اس کو رسم بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال بھی پیش فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر
حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانیوں کے سلسلے میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکلوایا اور دنیا میں بھیجا، اور حوا علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیجا۔ اب دنیا کے اندر اللہ ان دونوں کی وجہ سے پوری دنیا میں نسل پھیلانا چاہے، تو اب دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دونوں کا نکاح جنت میں ہوا، دنیا میں آنے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوئے اور اس کے ذریعے سے نسل پیدا ہونا شروع ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صبح 2 بچے پیدا ہوتے تو رات 2 بچے پیدا ہو جاتے، اور ایسے بچے پیدا ہوتے کہ ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی۔ صبح میں پیدا ہونے والا بچہ لڑکا لڑکی، اور شام میں پیدا ہونے والا بچہ لڑکا لڑکی، اور یہ دونوں بہت جلد بڑھ بھی جاتے تھے، ان کی عمریں بہت آسانی کے ساتھ لمبی ہو جاتی تھی۔ اب ان کے نکاح کا مسئلہ آتا تو نکاح کے مسائل میں کوئی بھائی اور بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر نسل کو پھیلانا تھا، تو اس لیے صبح میں پیدا ہونے والا بچہ شام میں پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اور شام میں پیدا ہونے والا بچہ صبح میں پیدا ہونے والی بچی سے نکاح ہوتا تھا۔ اس ایسے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل کو پھیلانا شروع کیا۔ تو ایسے میں 2 بھائی ہوئے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل، آپ سن چکے ہیں بارہا۔ تو قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ لڑکی، حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئے وہ لڑکی، حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی بچی قابیل کے ساتھ نکاح اس کا کیا جائے گا، قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی بچی حابیل کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا۔ تو یہ قانون تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس زمانے کے اندر، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی بچی اتنی خوبصورت نہیں تھی، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی بچی وہ بڑی خوبصورت۔ تو قابیل کی نیت بدل گئی، وہ چاہتا تھا کہ اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی بچی اسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ بیٹا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ تیرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ تیرے ساتھ حلال نہیں ہے، بلکہ حابیل کے لیے وہ حلال ہے، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا۔ لیکن جو بندے ہوس کے شکار ہو جاتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر اپنے دین اور اپنے پیغمبر کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، وہ گمراہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، وہ نہ اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ نہ اللہ کے پیغمبر کو دیکھتے ہیں، وہ اپنا نفس جیسا چاہتا ہے، اپنی خواہشات جیسے چاہتے ہیں، اسی کے مطابق وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو سامنے رکھ کر فرمایا، اچھی بات ہے بھائی، دونوں اللہ کے سامنے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں وہ بچی اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ تو چنانچہ دونوں حابیل اور قابیل گھٹیا آدمی تھا، گھٹیا سوچ رکھنے والا، اللہ کی ذات کے سلسلے میں اور اللہ کے حکم کے سلسلے میں وہ یہ سوچتا تھا کچھ چیز لے کر جا کر جمع کر دیں اور وہاں پر رکھ دیں، اور وہ زمانے میں کسی قربانی کے، کسی عبادت کے قبول ہونے کی کیا علامت ہوتی تھی؟ قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہی ہوتی تھی، کوئی آدمی زکوٰۃ نکالتا، کوئی صدقہ کرتا، انسان دوسرے انسان کو صدقہ نہیں، زکوٰۃ نکالتا تو زکوٰۃ دوسرے انسان کو دینے کا نہیں، بلکہ وہ زکوٰۃ کسی جنگل میں جا کر رکھ دیتے، آگ آسمان سے آتی، اس کو لے کر چلے جاتی یا جلا ڈالتی، تو سمجھ جاتے کہ یہ قربانی میری قبول ہو چکی ہے، زکوٰۃ میری قبول ہو چکی ہے، صدقہ میرا قبول ہو چکا ہے،
ایک انسان دوسرے انسان کو دینے کا کوئی رواج نہیں تھا، اللہ کا قانون نہیں تھا، تو اس طریقے سے پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی ہوئی ہے، کس کی زکوٰۃ قبول ہوئی ہے، کس کا صدقہ قبول ہوا ہے، کس کا مال اللہ کے راہ میں قبول ہوا ہے، اور کس کا ریجیکٹ ہو گیا ہے، کس کا قبول نہیں ہوا ہے، یہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو جاتا تھا۔ تو اسی لیے قابیل اور حابیل دونوں کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی تو حابیل کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، اللہ کے پیغمبر کے حکم کے ساتھ محبت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کے طریقے کے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں، پیغمبر کے طریقے پر، پیغمبر کے حکم کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ اس نے ایک بہترین دمبا لیا، ایک بہترین بکرا لیا اور اسے پالا، اس کی پرورش کیا، اسے بہترین طریقے سے اناج ڈالتا رہا، اسے اچھی طریقے سے پرورش کیا۔ اور یہ آدمی جو قابل تھا، دل کے اندر کھوٹ تھی اور اللہ کے حکم کی کوئی اس کے پاس اہمیت نہیں تھی، تو اس نے کیا کیا، کچھ یعنی کچرا سا وغیرہ جمع کر لیا، کچھ مال جمع کر لیا، اور دل میں یہ کھوٹ تھی تو میرا مال قبول ہو جائے، لیکن اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر کی حکم کی پاسداری نہیں تھی، محض ضد کی بنیاد پر، عناد اور حسد اور دشمنی کی بنیاد پر اس نے تھوڑا سا مال جمع کر لیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ آپ کی قربانی لے جا کر وہاں پر رکھ دیجئے، تو حابیل بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے بہترین دمبا لے جا کر وہاں پر رکھا۔ قابل جو پیسہ تھا، کھوٹے سکے وغیرہ، اس کو جمع کر کے وہاں پر جا کر رکھا۔ آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو لے کر چلی گئی، اور اس کا مال جیسا تھا ویسا ہی رہ گیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کے یہاں تم جانور جو ذبح کر رہے ہو، جانور کی جو تم قربانی دے رہے ہو، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں کہ کس نیت سے ذبح کر رہا ہے۔ آیا حابیل جیسے قربانی دیا اس طریقے سے قربانی دے رہا ہے، یا قابیل کی طرح کھوٹ رکھ کر قربانی دے رہا ہے؟ حابیل کی طرح اخلاص رہا، اللہ کے حکم کی پاسداری رہی، اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے احکامات پر عمل کرنے کی نیت رہی، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کا مقصد رہا، واہوائی کوئی نہیں تھی، دکھاوا کوئی نہیں تھا، تو پھر ایسے آدمی کے جانور کی قربانی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر حسد رہا، دشمنی رہی، عناد رہا، واہوائی رہی، لوگوں کو دکھانے کا مقصد رہا، لوگوں کی تعریفیں سننے کا مقصد رہا، پھر قابیل کی طرح قربانی ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ قربانی کے مسائل ہیں، قربانی کرنے والے قربانی کا جانور لینے سے پہلے اپنے علماء سے تعلق قائم کر کے قربانی کے کیا مسائل ہیں، میں جانور لینے کے لیے جا رہا ہوں، کس کس کے اوپر قربانی واجب ہو سکتی ہے، کس کس کے اوپر نہیں ہو سکتی، گھروں کے اندر اتنے لوگ پیسہ رکھے ہوئے ہیں، کس کی طرف سے قربانی دینا ہے، یہ امت سوچتی ہی نہیں ہے اس سلسلے میں۔ جیسے دل میں آیا، جیسے قابل نے سوچا، یہی شریعت ہے، ویسے منمانی۔ نہ رمضان کے سلسلے میں علماء سے رابطہ کر کے رمضان کے مسائل معلوم کرتے، نہ خرید و فروخت کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، تجارت میں کون سا راستہ حلال ہے، کون سا راستہ حرام ہے، اس کے سلسلے میں معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس جس راستے پر چل رہا ہے وہی راستہ اپنے لیے حلال سمجھ رہا ہے، حالانکہ بہت سارے امت مسلمہ اپنے آپ کو حلال راستے پر سمجھ رہی ہے، نہیں بلکہ وہ حرام راستے پر جا رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور ہر عبادات کے سلسلے میں مسائل ہے، عبادات کو انجام دیے جانے سے پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ کون سا طریقہ اپنانے سے ہماری عبادت قبول ہوگی، کون سا طریقہ اپنانے سے ہمارا جانور قبول ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو ایسے قبول کیا جانور کو سیدھا اٹھا لیا اور اس جانور کو، اس دمبے کو جنت کی چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ یہاں مدن پلی میں گھاس چرنے کے لیے وہاں جگہ موجود ہے، یہاں کا گھاس کھائے تو یعنی جانور اچھا موٹا تازہ ہو جاتا ہے، جنت کا چارہ اگر کوئی جانور کھاتا ہے تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہزاروں سال کا زمانہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے آزمائشیں رکھی، ساری آزمائشوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پھر اللہ نے اپنی اولاد کے نذرانے کے لیے فرمایا کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کر دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی نہیں دیکھا کہ میرے 100 سال کے بعد، 120 سال کے بعد مجھے اولاد اللہ نے دی ہے، اور بڑھاپے کی عمر میں جو اولاد ملتی ہے، بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے آزمانا چاہا کہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جان کے سلسلے میں آزمایا، 100% کامیابی ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے آپ کو آگ میں کدوا دیا۔ اور جب اللہ نے اولاد کو مانگا کہ آپ کی اولاد کو میرے راہ میں آ کر ذبح کر دو، پیچھے نہیں ہٹے بلکہ فوراً اپنے بچے کو لے لیے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ میرے لخت جگر، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کرتے ہوئے، تیری کیا رائے ہے؟ تو اس وقت لخت جگر نے بھی یہی فرما دیا کہ ابا جان آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ آپ پورا کر دیجیے، میں تیار ہوں قربان ہونے کے۔ اسے بولتے ہیں قربانی۔ صرف میں گزشتہ جمعہ کہا تھا، صرف جانور لے لیے، نمازیں چھوڑ دیے، ایک اللہ کے حکم کو مان لیے، دوسرے اللہ کے حکموں کے ساتھ بغاوت کر لیے، دوسرے اللہ کے حکموں کو پیچھے چھوڑ دیے، پھر وہ قربانی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ آدمی اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جانور مانگا ہے تو جانور دیں، اللہ نے وقت مانگا ہے تو وقت دینا چاہیے، اللہ نے مال مانگا تو مال دینا چاہیے۔ اللہ نے جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے والا ہی حقیقت میں اللہ کے نام پر قربانی دینے والا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے گئے اور چھری لے کر ذبح بھی کر دیے، لیکن چھری نہیں چلائی گئی، اللہ کے حکم سے وہ چھری نہیں چلی۔ پھر وہی جانور جس کو اللہ نے حابیل کے قربانی کو قبول کیا تھا، اس جانور کو اللہ نے جنت میں رکھ کر چروایا تھا، اسی جانور کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے پاس اتار دیا۔ یہ ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انعام۔ یہ ہوتا ہے اخلاص۔ جو بندہ اللہ کے لیے مر مٹنا چاہتا ہے، جو اللہ کے حکم پر مکمل زندگی گزارنا چاہتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ادا کو محفوظ فرما لیں گے، اس کے ہر عمل کو محفوظ فرما لیں گے، اس کی دنیا کی زندگی کو بنائیں گے اور آخرت کی زندگی کو بنائیں گے۔ پھر اسی دمبے کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جس دمبے کو حضرت حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا تھا۔ اس زمانے میں قبول کرنے کی علامت یہی تھی کہ کوئی آگ آسمان سے آتی اور لے کر چلے جاتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسی دمبے کو ذبح کیا، تو پھر یہ رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو ریجیکٹ کر دیا جو قانون کے اللہ نے قربانی مانگتے تھے، وہ قربانی کو پیش کیا جاتا تھا، آگ لے کر چلی جاتی تھی۔ اس قانون کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ اب جو کوئی بندہ دنیا کے اندر آئے گا، وہ مسلمان ہوگا، اسلام میں رہے گا، تو اس بندے کے لیے ضروری ہے، جس کے پاس مال ہو، پیسہ ہو، ضرورت سے زائد اس کے پاس مال ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ تو اسی لیے یہ قربانی والا عمل دو نبیوں کی محبوبہ سنت ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 10 سال آپ نے بغیر ناغہ کیے کہ آپ نے قربانی دی ہے، 10 سال۔ تو میرا حال میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ قربانی دینے والے اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے جانور کو قربان کرنے کا، ہم نے جانور کو قربان کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی سمجھے کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سارے احکامات پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ سود نہ کھاؤ، ہم سود سے بچ جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ زنا نہ کرو، زنا سے بچ جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ شراب نہ پیو، شراب سے بچ جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ حلال رزق کو تلاش کرو، ہم حلال رزق کو تلاش کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کی پابندی کرو، ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے مال ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے رمضان کا مسئلہ آیا، رمضان کے روزے رکھیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ حج جس پر فرض ہو چکا ہے ہم حج بھی کریں گے۔ جتنے اللہ کے احکامات ہیں وہ سارے احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ نیت سے ہم لوگ قربانی کریں گے، یہ نیت ہمارے پاس رہے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان دنوں کے اندر قربانی کے علاوہ دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر محض اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی، بھائی 15,000 کا جانور، 20,000 کا جانور، 25,000 کا جانور، ایک جانور کو لے کر اس کا خون بہا رہے ہو۔ 25,000 غریبوں کو دے ڈالو بھائی، غریبوں کا زندگی بن جائے گی، ان کا گھر بن جائے گا۔ میں نے حج کے سلسلے میں بات کہی تھی یہی بات، جب اللہ کے حکم کی بات آ رہی ہے تو ایسے فاسٹسٹ لوگ، کمیونسٹ ذہن رکھنے والے لوگ، لوگوں کے دماغوں کو ایسا پھیلاتے ہیں کہ بھئی اتنا پیسہ غریبوں کو دے دو، غریب کی مدد ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ جانور کی قربانی، غریب کی مدد کرنے کے بجائے اللہ کے رسول نے 10 سال قربانی کی ہے۔ پھر نعوذ باللہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، تابعین کو معلوم نہیں تھا کہ غریب کی مدد کرنی ہے یا قربانی کرنا ہے۔ یہ لوگ آگے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پھیلا رہے ہیں، نہیں غریب کو دے ڈالو، اس کا ثواب زیادہ بنے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی آدمی قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے، پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، جانور خریدنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسے فاسٹسٹ لوگوں کی باتوں کو سن کر اس نے جانور نہیں خریدا اور اس نے اس 25,000 30,000 کو لے جا کر غریبوں کی مدد کیا، تو اس سے ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا ہر پیسے کے بدلے میں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف اپنا ذہن چلایا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی دینے کی طاقت ہو، قربانی نہیں دیا، تو ایسی صورت میں وہ ہمارے عید کی نماز میں شامل نہ ہو، ہمارے مصلی کے اندر، ہمارے عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ اتنی خطرناک وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے کہ قربانی کے سلسلے میں جو باتیں پھیل رہی ہے کہ غریب کو دے دیے تو اچھا ہے، یہ اس طرح کی باتیں بالکل باطل ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کو جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور ذبح کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ انسانوں کا فائدہ ہے۔ پھر بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ خامخواہ ان منہ نئے سو جانور پر ظلم کیوں ہے؟ سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں،
آج کے زمانے کے اندر جانوروں پر لوگ اتنا رحم کھا رہے ہیں لیکن انسانوں پر رحم نہیں ہے۔ انسانوں کو جان سے مار دو، انسانوں کو ختم کر دو، تو لوگ یہ سمجھ رہے کہ کوئی گاڑی جا رہی تھی اور گاڑی کے نیچے کتا آ گیا، کتے کا بچہ آ گیا، تو انسان کی جان کی حیثیت کتے کے بچے سے کر رہے ہیں۔ انسان کی جان کی حیثیت ایک مچھر کے جان کے برابر بھی نہیں رہی، لیکن جب جانور کا مسئلہ آتا ہے تو ایسے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جانور کو ذبح کر کے اللہ کو کیا فائدہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ انسان اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائے۔ اسی لیے جتنے جانور اللہ نے حلال کیے ہیں وہ سارے جانور انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ڈاکٹر سو یہ بولتے ہیں کہ بھئی بکرے کا گوشت کھائے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا، گائے کا گوشت، بیل کا گوشت کھائے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا، چربی لگ جاتی، پھر اللہ کیوں حلال کیا؟ اگر انسان کے لیے نقصان دینے والی چیز ہوتی کیوں حلال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اگر بکرے کا گوشت کھانے سے، گائے کا گوشت کھانے سے انسان کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، پھر بخالوں کو نہیں آنا چاہیے، وہ گوشت ہی نہیں کھاتے۔ کسی اور غیر مسلمان کو نہیں آنا چاہیے ہارٹ اٹیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام کرنا شروع کر دو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے وہ جانور اسی لیے اللہ نے بنائے ہیں تاکہ انسان اسے استعمال میں لائے، تاکہ انسان کا جسم اس سے مضبوط ہو جائے، انسان کے جسم کے اندر اس کی طاقت آ جائے، اسی لیے اللہ نے جانور پیدا فرمائے۔ ورنہ کروڑوں جانور ہیں، مگرمچھ ہے، اژدہے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، کوئی کاٹ کر کھائے گا؟ تو جن جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ سراسر نقصان ہے انسان کے لیے۔ اور معلوم ہوا، ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا، آج کل بہت سارے بڑے بڑے کمپنیاں ہیں، مشین کے ذریعے سے یہاں پر ایک ٹھونگ مار دی جاتی ہے، جانور اس کے ذریعے سے جھٹکے میں مر جاتا ہے۔ تو سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا کہ ذبح کرنے سے جانور کو زیادہ آرام ملتا ہے یا جھٹکا دینے سے جانور کو زیادہ آرام ملتا ہے۔ تو اس نے ریسرچ کرنے کے بعد یہاں تک اس نتیجے میں پہنچا، جس جانور پر کو اللہ نے جن رگوں کو کاٹنے کا حکم فرمایا، یہ یہاں شہرگ کہتے ہیں، یہ دو، یہاں ایک رگ ہوتی ہے، یہاں ایک رگ ہوتی ہے، یہاں ایک رگ ہوتی ہے، اور یہ نلے کے پیچھے آ کر ایک رگ ہوتی ہے، 4 رگیں مکمل ہیں۔ یہ 4 رگوں کے کاٹنے سے جانور کی جان 5 سیکنڈ سے بھی کم میں اسے، یعنی جس کو کوئی کاٹ دیا جائے، تکلیف دی جائے، تو یہ میسج دماغ تک پہنچتا ہے کہ بھئی تجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے جانور کو ذبح کرنے سے، وہ تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کا۔ تو پھر ایسے فاسٹسٹ لوگوں کی باتیں مت سنیں کہ جانور ہوئی کہ کیوں قربان دیا جا رہا ہے، غریبوں کو صدقہ کر دیا جاتا، غریبوں کا فائدہ ہو جاتا، تو پھر اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ لوگ اس وقت آواز نہیں اٹھاتے جب لوگ کروڑوں روپئے شادیوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگ کروڑوں روپئے زمینوں پر ڈال دیتے ہیں گھروں کو خریدنے میں، اس وقت یہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے کہ بھئی کروڑوں روپیہ کیوں شادی پر خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں روپیہ کیوں جائیداد کے جمع کرنے میں صرف کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر دو، غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس وقت آواز نہیں اٹھتی ان کی۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی حج فرض ہو گئے ہیں آپ کے اوپر، کئی کو حج کو جاتی ہے جی 6 لاکھ روپے، وہ 6 لاکھ روپے کئی گھرانوں کی شادیاں ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، حابیل اللہ کے حکم کو اس نے کیا سمجھا؟ ایک معزز اور محترم سمجھا، اسی لیے اس نے ایک بہترین جانور کو لیا اور اللہ کے حکم کے پیچھے چلا۔ اسی طریقے سے چاہے وہ حج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قربانی کا مسئلہ ہو، اللہ نے جہاں
یعنی اپنا مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہو، اب جانور قربان کرنے کا حکم فرمایا ہو، وہاں مسلمانوں کو یہی سمجھنا چاہیے یہ میرا اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہرحال آج عید کا دن ہے اور 3 دن تک آج عید کی نماز سے لے کر تیسرے دن کی مغرب سے پہلے تک جانور کی قربانی کا وقت ہوتا ہے، اور پوری امت اپنے جانوروں کو ذبح کرنے میں، قربانی دینے میں مصروف ہوتی ہے، لیکن گوشت کے بانٹتے ہوئے نماز کو مت چھوڑا کریں۔ گوشت کے بانٹنے میں، جانور کے ذبح کرنے میں لوگ ایسے مصروف ہو گئے، نماز کا وقت جاتا رہا لیکن احساس بھی نہیں ہوا۔ اسی لیے ایسے وقت میں اپنی قربانی کو دینے کا انجام کریں کہ جس وقت میں نماز نہ ہو، جیسے فوراً فجر کے بعد کر لیے، یا فوراً ظہر کے بعد کر لیے، تو یا فوراً مغرب کے بعد کر لیے، یا عشاء کے بعد کر لیے۔ یہ 3 دن مسلسل کبھی بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے آج عید، یہ 3 دنوں میں اللہ کے نام پر جو جانور کے ذبح کرنے کے علاوہ اللہ کو دوسرا عمل محبوب نہیں ہے۔ بعض لوگ آج کے دن میں اللہ کی بات سن کر دیے، کیا بھئی اللہ کی بات سن؟ اللہ کی شین بھی ہے، باسن بھی ہے، اللہ کا کھانا بھی ہے کیا؟ آج کے دن میں، کل کے دن میں، اس تیسرے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا ہے، جانوروں کو ذبح کرنے کا ہے۔ یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے معلوم نہیں، عید ہو جاتی ہی وہ بیچ میں رکھ ڈالتی حال میں باداماں، کاجواں، گھی دال کو اچھا ملا کو پورے گھروں کو۔ اللہ کی باسن، شرم نہیں آتی اللہ کی باسن کہتے ہوئے؟ اللہ کی کوئی باسن ہے؟ نعوذ باللہ، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی کوئی باسن نہیں۔ اگر یہ عمل محبوب ہوتا تو پھر قرآن کے اندر اللہ ذکر فرماتے کہ پیغمبر تم اللہ کی باسن کیا کرو، میرے صحابہ تم اللہ کی باسن کیا کرو، یہ 3 دن میں تم اللہ کی باسن کر کے اللہ کو خوش کیا کرو۔ کہاں سے آ گئے یہ لوگ؟ اور بہت سارے لوگ، اچھا اللہ کی باسن کیا حضرت کھائی جا کیا کرو، ہم نہ جا کو پوچھتی۔ جس چیز کو دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، لوگوں نے اس کو اسلام میں ایڈ کر لیا ثواب کی نیت رکھ کے، وہ چیز بدعت ہے۔ بلکہ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی باسن ہے، اللہ کی کوئی باسن ہو سکتی ہے؟ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ انسان کے ساتھ جتنے حالات ہیں وہ ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، تو پھر اللہ کی باسن کہاں سے آ گئی؟ اب وہاں رکھو، وہاں جا کو کھانا۔ کون بنائے قانون یہ؟ کیا صحابہ بنا کو دیے قانون، یا اللہ کے رسول بنا کو دیے قانون؟ کون بنا کو دیے؟ کو اس کا جواب نہیں ملتا، قیامت تک بھی نہیں ملتا۔ میں بوڑھے لوگا کر لے کو آتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہمیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ عمل محبوب ہے، تو کوئی آدمی یہ کہے نہیں اللہ کی بات سن کرے گا۔ اللہ کے واسطے، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ایسے باسنوں میں جا کر کھاؤ مت، شریک ہو مت، اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو گناہ ہی ملے گا۔ تو اس لیے 3 دن مسلسل اس عمل میں مشغول ہو جائے، جانور کے ذبح کرنے میں، قربانی کے عمل میں مشغول ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے ایک عمل لوگ یہ بھی کرتے ہیں، جیسے حاجی حج کرنے کے بعد یوم النحر میں جانور ذبح کر کے اور احرام سے باہر آتے ہیں، گنڈو مارتے ہیں۔ ہمارے آدمیاں بھی ایک رواج کیا بنا لیے، جو لوگ قربانی کرتے ہیں سیدھا گئے سے گنڈو مارا ہوتے ہیں۔ کون بولے بھائی گنڈو مارو کر کو؟ اتنا بولے ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی قربانی کرنے تک بال مت کاٹا کرو۔ بال کی ضرورت پڑ جائے، بڑے ہو گئے بال، اس درمیان میں وہ عمل مت کرو۔ ہاں البتہ اس کے بعد تم بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں قربانی دینے کے بعد۔ اب لوگوں نے کیا کر لیا، حاجی لوگ قربانی دے کے گنڈو مارتے ہیں، یہ لوگاں بھی ہمیں بھی گنڈو مار لیں گے، اس کو ضروری سمجھنے لگے۔ نعوذ باللہ من ذالک، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، قربانی کے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں حاجی لوگ احرام سے باہر آنے کے لیے اپنا بال مڑواتے ہیں، وہ تو ضروری ہے۔ ہم کون سے احرام میں ہیں؟ کون سا احرام باندھ کر رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور بہت سارے گھروں کے اندر عید کا موقع ہوتا ہے،
सुबह ही फ्रेश नहाले को आते हैं, पूरा अच्छा इतर गितर लगा को वापस गए बोले तो वो हल्दी पानी ऐसा उतारते सो हिंदुओं के जैसा उठार को वो हल्दी का पानी यहाँ भी लगाती, पवाओं को लगाती, यहाँ लगा। क्या भाई बोला तो उसमें पैसे भी डालना है, नजर लगते नहीं। नमाज को जाते वक्त अच्छा फ्रेश हो को जाते वक्त नमाज पढ़ लिया, अल्लाह का नाम ले लिया, अल्लाह का जिक्र करके वापस आ रहा है, किसकी नजर लग जाएगी? तो ये सब ऐसे बिदात लोगों ने शुरू कर लिए हैं ईद के दिनों में, जिनका इस्लाम से न ताल्लुक है न शरीयत से ताल्लुक है। इसीलिए 3 दिन अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह हम सबको आफियत के साथ कुर्बानी का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, जितना हम लोग अल्लाह के अहकामात पर चलेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलेंगे, उतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत होगी। ऐसे वैसे कामा करेंगे बोले तो अल्लाह तबारक व तआला की निगाह से गिर जाएंगे। इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ हुकूमतें कायम हैं, हुकूमत बाज़ ऐसे स्टेट्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर मुसलमान छुप छुप कर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बड़ी तंगी के साथ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे उस आंध्र प्रदेश के अंदर आफियत के साथ हम लोग यानी आसानी के साथ आसानी से हम लोग कुर्बानी दे सकते हैं, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। इसका अल्लाह का शुक्र अदा करें और कुर्बानी के अमल में मसरूफ़ हो जाए और नमाज़ों की भी पाबंदी करते रहें और अल्लाह का जिक्र, तकबीरात तशरीक और इस दरमियान जितने भी अज़कार हैं उन जिक्रों को कसरत से किया करें। अल्लाह का जितना जिक्र करेंगे इस ज़माने के अंदर, इस वक्त में, उतना ज़्यादा इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये चंद बातें आपके सामने रहीं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बराबर 6:15 बजे इंशाअल्लाह यानी ईद उल अज़हा की नमाज शुरू हो जाएगी। ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर ये दोनों नमाज़ें ऐसे हैं जो साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते, तो इसीलिए उसका तरीक़ा भी बतलाया जाएगा आपको कि किस तरीक़े से ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ना चाहिए। और ईद उल अज़हा में जैसे ही इशराक का वक्त शुरू होता है उस वक्त ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ना अफजल है, ताकि लोग नमाज जैसे ही पढ़ेंगे कुर्बानियों में अपनी अपनी कुर्बानी देने में मशगूल हो जाए। तो इसीलिए 6:15 बजे इशराक का वक्त शुरू हो जाएगा, तो 6:15 बजे नमाज शुरू होगी। नमाज ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ितर हो, ये वाजिब नमाज है। हमें जो फजर की नमाज पढ़े ना, ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ और वाजिब के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्ज़ भी अल्लाह का हुक्म है, वाजिब भी अल्लाह का हुक्म है, लेकिन फ़र्ज़ का दर्जा ज़्यादा है वाजिब के मुकाबिल में। फ़र्ज़ का दर्जा ज़्यादा, ऐसा समझो फ़र्ज़ का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। फ़र्ज़ का यानी कोई नौज़ुबिल्लाह ये कहे मैं फजर की नमाज को नहीं मानता, तो वह आदमी काफिर बन जाता है। वाजिब का इनकार करने वाला कबीरा गुनाह करने वाला हुआ, काफिर तो नहीं होता, कबीरा गुनाह करने वाला हो जाता। तो लिहाजा ईद की नमाज, चाहे वह ईद उल अज़हा हो चाहे वह ईद उल फ़ितर हो, तो ये दोनों नमाज वाजिब नमाजें हैं। तो इसके 2 रकातें, इसीलिए पूरे साल के अंदर लोग गुज़िश्ता कल देखे बहुत सारे गोशा खरीदते थे अल्लाह के, क्या बोले तो मुर्दियाँ की ईद करो, कौन बोले तुम ना मुर्दियाँ की ईद बोल। बहुत सारे कितने लोग समझ में आती नहीं बात, इतने बार बोलने के बावजूद भी अपना जहन चला रहे। ईद 2 ही है और जैसे अल्लाह की जानिब से जो ईद होती है उसके लिए नमाज अल्लाह ने मुतय्यन किया है। ईद उल फ़ितर की नमाज हो, ईद उल फ़ितर हो, उसके लिए अल्लाह ने नमाज मुतय्यन किया। ईद उल अज़हा हो, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद उल अज़हा की नमाज मुतय्यन की, और वो 2 रकात है और ये वाजिब नमाज है। आम नमाजों की तरह ये नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट है कि इस नमाज के अंदर ना इकामत दी जाएगी, बाकी नमाजों में इकामत के साथ अज़ान के साथ वो नमाज कायम होगी। फजर हो, ज़ोहर हो, असर, मगरिब, इशा हो, अज़ान भी दी जाएगी और इकामत भी दी जाएगी। लेकिन ईदैन की नमाज के लिए ना अज़ान है ना इकामत। दूसरी चीज़ ये है कि 2 रकातों में 6 ज़ायद तकबीरें हुआ करती हैं ईदैन की नमाजों में। पहली रकात में 3 तकबीरें और दूसरी रकात में 3 तकबीरें। तो इसीलिए इसका तरीक़ा यही है कि आदमी ये नीयत करे, ये इरादा करे कि मैं 2 रकात ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज पढ़ता हूं 6 ज़ायद तकबीर के साथ। ये बोलना ज़रूरी नहीं, क्या भी ये बोलना क्या भी ज़रूरी नहीं।
بس 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے تابع اس امام کے، اتنا نیت کر لیں گے نماز ہو جائے گی۔ تو 2 رکعت ہیں، تو سب سے پہلے یعنی سیدھی کر دی جائے گی، اور امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، منڈیا نہیں، ہاتھ خالی، ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، پھر باندھ لینا ہے۔ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے، پھر پوری رکعت مکمل جیسے نارمل نمازوں میں ہوتی ہے اس طرح ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے امام پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، ایک تکبیر ہوئی۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر دوسری تکبیر ہوئی۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ ہے نماز کا طریقہ۔